اس آیہ کریمہ نمبر 51، 52 اور 53 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ہم لگاتار بھیجتے رہتے ہیں اپنا کلام لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبل ہی اس سے پہلے، ہم وہ بہی اس قرآن کے ساتھ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا اور جب یتلا تلاوت کی جائیں علیہم ان پر قرآن کی آیات، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، بہی اس کے ساتھ، انہ الحق بے شک یہ حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبل ہی بے شک ہم اس سے پہلے ہی، مسلمین اطاعت شعار ہو چکے ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی آیہ کریمہ نمبر 51 میں جو پیچھے ایک اعتراض گزرا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ تھا کہ یہود نے مشرکین مکہ، کفار مکہ اور قریش مکہ کو یہ پڑھایا تھا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ موسیٰ کی طرح یک بار تم پر کتاب کیوں نہیں آئی؟ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی بار تورات دے دی، تمہیں کیوں قرآن نہیں دیا؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا سنو، محبوب اپنی قوم قریش سے بھی فرما دو اور بنی اسرائیل کے یہودیوں سے بھی فرما دو، ہم اپنا کلام لوگوں کے لیے لگاتار بھیجتے ہیں۔ پہلی قوموں کے آلات تمہیں سناتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جنہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ اور تم یوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہ کرو اور رسولوں کی تکذیب نہ کرو، اور بالخصوص میرے محبوب کی تکذیب نہ کرو۔ اللہ یہ سب کچھ اس لیے لگاتار بھیجا جا رہا ہے، کیوں کہ جو بات بار بار کہی جائے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے ایک بار کہنے کے بجائے۔ ہم لگاتار اس لیے بھیج رہے ہیں، قرآن کو یک بار بھی بھیج سکتے ہیں کہ بار بار تمہارے دل پر چوٹ لگا رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کبھی کسی قوم کا قصہ سناتے ہیں، کبھی کسی کا، کبھی کوئی وعید، کبھی کوئی وعدہ، کبھی کوئی عبرت کا سبق، اور کبھی کوئی تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بار بار چوٹ لگانے کا بنیادی مقصد یہ ہے لعلہم یتذکرون کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ چاہتے تو یک بار بھیج سکتے، لیکن وہ کام یک بار بھیجنے سے حاصل نہ ہوتا جو یوں حاصل ہو رہا ہے، اس لیے تمہارا یہ اعتراض کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سنو، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، یعنی جن کو تورات دی، انجیل دی، زبور دی، وہ اس قرآن پر
ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اس قرآن کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، انہوں نے اس قرآن اور جس ذات پر قرآن نازل ہونا تھا اس ذات کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا، لہذا وہ اس دن سے ایمان رکھتے تھے۔ اب دیکھیے نا، یہ پوری کتاب ہے، اب اس الف لام میم سے والناس تک اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس پر موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتوں پر ایمان لانا ہوگا۔ اس قرآن میں کا حصہ ہے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا سارا ذکر، اس پر ایمان رکھنا ہوگا۔ تو جو وہ پہلے توریت، انجیل، زبور جن کو دی گئی، جب اس پوری کتاب پر ایمان رکھتے تھے تو اسی میں ہمارے محبوب کا ذکر بھی تھا اور اسی میں ہمارے قرآن کا ذکر بھی تھا، لہذا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے اس قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یہ اشارہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلیمان فارسی کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تینوں کتابوں کے حافظ تھے، تینوں کتابوں پر پوری انہیں دسترس تھی، ٹھیک ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا ہی نا تو دیکھتے ہی بغیر کوئی سوال کیے اسلام قبول کر لیا۔ تو جو ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام تو مناظرہ کرنے آیا تھا، تو یہاں سوال و جواب کرنے آیا تھا، تو نے نہ کوئی سوال کیا نہ جواب کیا، تو نے تو آتے ہی انہیں دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ کہا میں کیسے کلمہ نہ پڑھتا، جو کچھ پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا وہ سب ان میں موجود ہے، وہ تو سبھی کچھ ان میں موجود ہے، تو میں پھر کلمہ اعتراض کس کا کرتا، میں مناظرہ کس بات کا کرتا، میں تو یہ بات سوال تب کرتا وہ سارا کچھ ان میں نہ ہوتا۔ پہلی کتابوں نے جو چہرہ بتایا وہ چہرہ بھی یہی ہے، جو صورت بتائی وہ صورت بھی یہی ہے، جو حسن بتایا وہ حسن بھی یہی ہے، تو اس لیے میں نے کوئی سوال نہیں کیا، میں نے تو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ اور دوسری طرف نصارہ ہیں، 40 عیسائیوں کے چوٹی کے عالم جن کا کوئی مقابل نہیں تھا دنیا میں۔ یہ 32 وہ تھے جو حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ آئے تھے۔ جب حبشہ میں میرے آقا کا تذکرہ شروع ہوا نا، جب پہلی ہجرت ہوئی تو صحابہ حبشہ میں گئے، تو حبشہ میں سارا تذکرہ چھڑا، تو انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے جب نجاشی کے بادشاہ کے دربار میں باتیں ہوئی تو یہ 32 وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے، جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ تو ان 32 نے کے سامنے جب حضرت جعفر بن ابی طالب نے اپنے آقا کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جعفر ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ جن کا تو ذکر کر رہا ہے کیا یہی وہی ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھے، وہی ہیں۔ تو یہ جب آئے نا تو آقا کریم کو دیکھا تو 32 کے 32 کلمہ پڑھ گئے۔ اچھا، جب ان 32 کا تذکرہ ہوا نا کہ 32 چوٹی کے عالم عیسائیوں کے گئے تھے اور بغیر کسی بات کے وہ کلمہ پڑھ گئے، تو اب شام سے 8 اور آئے جو اپنے وقت کے بہت بڑے نامور عالم تھے، انہوں نے کہا ہم جا کر بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ میرے آقا کے سامنے پہنچے تو وہ بھی کلمہ پڑھ گئے۔ یہ 40 عیسائیوں کے چوٹی کے تھے، اور محدثین نے، مفسرین کرام نے باقاعدہ ان کے نام لکھے ہیں، ایک ایک کا نام لکھا کہ وہ اپنے وقت کا کتنا بڑا عالم تھا۔ تو قرآن ان کی طرف کہہ رہا ہے وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہتے کیا ہیں، آمنا بہی، جو قرآن تم ہمیں سنا کر پوچھنے لگے ہو نا، ہم تو پہلے ہی مان لا چکے ہیں، اِنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، مِن ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ کیوں؟ کہ قرآن کے کلمات بتاتے ہیں۔ جب نجران کے عیسائیوں سے بات ہوئی نا تو نجران عیسائیوں کا گھر تھا، تو نجران کے عیسائی اکٹھے ہو کر مدینہ طیبہ میں میرے آقا کے پاس آئے اور گن کر انہوں نے چوٹی کے بھیجے کہ جو ہر کسی کو لاجواب کر دیتے تھے۔ تو میرے آقا کے پاس آئے تو آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آ کر سوال کرتے ہیں کہ آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ
اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، روح اللہ ہیں، قواری مریم کے بیٹے ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے اور میرے بھائی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ کہنے لگا ہم تو یہ نہیں مانتے، ہم اس عقیدے، تو آپ میرے آقا نے پوچھا اچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دلیل دو۔ کہنے لگے دلیل یہ ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آپ مانتے نہیں ہیں؟ آپ نے کہا میں مانتا ہوں کہ بغیر باپ کے پیدا، تو کہا بغیر باپ کے جو پیدا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا یہی بات مان لیتے ہیں، یہاں تو باپ نہیں ہے، آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہاں ماں تو ہے نا، تو وہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہاں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو کہنے لگے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہا اگر دونوں نہ ہوں تو نبی ہو سکتا ہے، تو ایک نہ ہو تو وہ نبی کیوں نہیں ہو سکتا، اور وہ اللہ کا بندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ نہ مانے تو بات آ کر ختم ہوئی مبالغے پر۔ مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھانی ہوتی ہے دونوں نے، اور قسم کس طرح؟ اپنی بیوی بچوں اور اپنی بچیوں کی قسم اٹھانی ہوتی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ سب غرق ہو جائے، اگر تم جھوٹے ہو تو تم غرق ہو جاؤ۔ بات طے ہو گئی کہ فلاں جگہ پر فلاں دن مبالغہ ہوگا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مقررہ تاریخ پر مبالغے کے لیے نکلے، تو حضور کے ساتھ کون تھے؟ حسنین کریمین۔ آگے آقا چل رہے ہیں، حضور کے پیچھے حضرت علی چل رہے ہیں، اور اس سے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا چل رہی ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کو گود میں لیا اور حسن کو انگلی تھمائی ہوئی ہے۔ اب حضور گئے اس جگہ پر پہنچ گئے، اب ادھر سے عیسائی بھی آ گئے۔ جب عیسائیوں کے راہبوں نے دیکھا نا ان پانچوں شخصیات کو، تو انہیں کہنے لگے خدا کی قسم بھاگ جاؤ، مبالغہ مت کرنا، یہ چہرے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور اگر انہوں نے قسم اٹھا لی تو یاد رکھنا آج ہی پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جائے گی، لہذا مبالغہ نہیں کیا، بھاگ گئے، مبالغہ کیے بغیر بھاگ گئے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہو کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول جبرائیل آپ کے پاس نہ بھی آتا، قرآن آپ پر نہ بھی نازل ہوتا، آپ کوئی کسی کنکر کو کلمہ نہ بھی پڑھاتے، چاند نہ بھی توڑتے، سورج کو نہ بھی پلٹاتے، کھجور کے گوشے نہ بھی توڑتے، درختوں کو نہ بھی چلاتے، بکریوں اور جانوروں کو کلمہ نہ بھی پڑھاتے، جانا یہ جھاڑیاں جو آپ کے حکم پر بھاگ کر آتی ہیں نہ آتی، جانور آپ کی اطاعت نہ بھی کرتے، اللہ کے رسول آپ کا چہرہ ہی ایمان لانے کے لیے کافی، حضور ایمان کے لیے تو آپ کا چہرہ انور ہی کافی، اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اس کے ساتھ کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور تم جس کی بات کرنے لگے ہو نا ہم تو اس سے بہت پہلے اطاعت شعار بن بھی چکے ہیں، ہم تو بہت پہلے اطاعت شعار بن چکے ہیں۔ غزوہ بدر ہوا نا تو حضور کے چچا حضرت عباس بھی قیدی ہو گئے، اب یہ مکہ سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ بدر میں ابو جہل نے بڑے تانے دے کر ساتھ لے کر گیا، ٹھیک ہے، ان کے دل میں ایمان پہلے سے موجود تھا لیکن اظہار نہیں کر رہے تھے ابھی، تو ایمان دل میں پہلے سے موجود تھا۔ اب ابو جہل کے تانوں سے تنگ آ کر بدر میں چلے گئے، قیدی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب فیصلہ ہوا کہ قیدیوں سے پیسے لے کر انہیں چھوڑا جائے، جن کافروں کو لکھانا پڑھانا آتا ہے وہ کچھ صحابہ ان کے ذمہ لگائے گئے، ان کو لکھانا پڑھانا سکھا دو تمہیں چھٹی، ٹھیک ہے، تم سے کوئی، اور جن کو لکھانا پڑھانا نہیں آتا تھا انہیں کہا گیا اتنے پیسے دو تو جان چھڑا لو، ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت عباس کے پاس صحابہ پہنچے نا تو کہا عباس لو پیسے، تمہاری رسیاں کھولیں، حضور کے چچا ہیں، کہا عباس دو پیسے تمہاری رسیاں کھولیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، میں کہاں سے دوں فدیہ، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ نے جا کر عرض کی حضور آپ کے چچا کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ حکم دیں تو قرابت داری کا لحاظ کر کے ہم ان کی رسیاں کھول دیں، آپ کے چچا جو ہوئے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، ایک مرتبہ مجھے عباس کے پاس جانے دو۔ تو اب جب سرکار آئی نا حضرت عباس کے پاس تو کہا چچا جان جتنا فدیہ بنتا ہے دو نا۔ عرض کی میرے پاس، اب وہ رسول تو مانتے نہیں تھے، ابھی اعلان نہیں نہ کیا تھا، کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو سرکار نے مسکرا کر کہا چچا جب بدر میں آنے لگے تھے وہ جو میری چچی کو پیسے دیے تھے وہ کدھر ہے؟ اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شاید ایک عام بات ہے
کہ ہر کوئی جب گھر سے چلتا ہے تو اپنے گھر خرچہ تو دے کر آتا ہے نا. سرکار نے فکس فگر بتا دیے، فرمایا اتنے 100 درم جو دے کر آئے میری چچی کو، فکس فگر. جب انہوں نے فکس فگر سنے نا تو انہوں نے کہا رسیاں کھولو، کل میں کلمہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جن کے دل میں ایمان تھا وہ پہلے ایمان لا چکے تھے، ان کے دلوں میں ایمان تھا. اب کسی مجبوری کی وجہ سے اظہار نہیں کر رہے تھے. جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی اطاعت شعار بن چکے ہیں، ہم تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں. یہ تو ساری باتیں ہمارے دلوں میں پہلے سے موجود ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق